نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے 2 جماعتوں کا تذکرہ پڑھا۔ سب سے پہلے متقین کا، اور ان کی 5 صفتیں ہم نے پڑھی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قرآن مقدس اور پہلی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب ہونے والے بھی ہیں۔ پھر دوسرے گروہ کا ذکر پڑا، یعنی کافروں کا۔ فرمایا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے، کانوں اور آنکھوں پر پردے آ گئے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب آج کے سبق میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے، یعنی منافقین کا۔ یہاں پر جن منافقین کا ذکر ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کافر ہی ہیں، یہ عقیدے کے منافق ہیں۔ ایک ہوتا ہے عملی منافق، جن کا ذکر اکثر احادیث میں آیا ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جھگڑے فساد ہوں تو گالیاں بکے۔ یہ کافر نہیں ہے، یہ عملی طور پہ ان میں یہ کوتاہیاں ہیں، تو ضمناً ان کو منافق کہا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں اکثر ان منافقین کا ذکر ہے جو کافر ہیں، کہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے، فرضی اور زبانی طور پر وہ صرف ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی انہی کا ذکر ہے، کیونکہ واضح اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔
صرف زبانی طور پر دعویٰ ہے ان کا ایمان کا۔ اور یہ جو جہنم کے نچلے طبقے میں کافروں سے بھی بڑھ کر جس سزا کا ذکر ہے وہ انہی منافقوں کو ہے جو اندر سے کافر ہی ہیں، صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ورنہ عملی طور پر جو کوتاہیاں ہیں اس سے یہ مراد لینا، اور جیسا کہ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی تو جی میرا منافق ہے، وعدہ خلافی کر گیا جی، کافر اس سے بہتر ہے، یہ بات نہیں ہے۔ وہ تو عملی اس میں کوتاہی ہوئی ہے نا، وعدہ خلافی ہو گئی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس سے جھوٹ نکل گیا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہنا کہ اس سے کافر بہتر ہیں کیونکہ یہ تو منافق ہو گیا جی، وہ کافروں سے بھی بدتر ہو گیا، یہ بات ٹھیک ہے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا فرق؟ یعنی عملی طور پہ جس میں کوتاہیاں ہیں وہ ہیں ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، قیامت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، بس یہ عملی کوتاہیاں ہیں، یہ کافروں سے بہتر نہیں ہے، یہ کافروں سے بدتر نہیں ہے، کافروں سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ لیکن وہ منافق جس کے دل میں ایمان بھی نہیں ہے اور اوپر سے دھوکہ دے رہا ہے، یہ واقعتاً کافروں سے بھی بدتر ہے، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہاں ان آیات میں۔ چونکہ منافق کافروں سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ بظاہر گھلا ملا ہے اور ایمان کا دعوے دار بھی ہے، کیونکہ روپ بدلا ہوا ہے، اس نے روپ خیرخائی کا اختیار کیا ہوا ہے، اندر سے یہ کاٹتا ہے، اس لیے اللہ نے تفصیل سے ان کا ذکر کیا، ان کی صفتیں اور نشانیاں بھی بیان کی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک بکری کے بچے کو بھیڑیے نے پکڑ لیا، ایک آدمی نے جا کے چھڑایا، بکری کے بچے نے کہا، ذہن میں سوچا وہ بھیڑیا میرا دشمن تھا اور یہ ماشاءاللہ بزرگ جو آ گئے یہ میرے بڑے خیر خواہ ہیں۔ 5 منٹ لگے تو دیکھا بزرگوں نے لٹا لیا اس کو اور چھری لے کر آ گئے۔ تو بکری کے بچے نے کہا یار تو اس سے تو وہ اچھا تھا، وہ کم از کم دشمن بن کے تو آیا تھا، تم تو دوست بن کے آئے ہو، اور دوست بن کے آ کے وہی کام کر رہے ہو۔ تو یہ منافق دوست بن کے آتا ہے، ہوتا اسلام کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں، یہ جو بعض ہے نا اس من کو کہتے ہیں من تمییزیہ، الناس کا معنی لوگ اور من کا معنی سے، لوگوں میں سے کچھ، تو کچھ کو ہو گئے بعض۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وما ہم بمؤمنین، یہ ما نافی ہے، اور نہیں وہ ایمان لانے والے، یہ مؤمنین کے اوپر جو با لگی ہے اس نے تعمیم کا معنی پیدا کر دیا، وہ نہیں ہیں بالکل ایمان لانے والے، وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکہ دیتے کسی کو سوائے اپنی جانوں کے، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اس آیت پہ ذرا غور فرمائیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، بھئی دھوکہ تو بے خبری میں دیا جاتا ہے، ایک آدمی نے کسی کو 2 نمبر چیز 1 نمبر بنا کر دے دی، دھوکہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے بھائی؟ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اس کے 2-3 مطلب ہیں، آیت پہ نظر رکھیے۔ پہلا مطلب، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، فی ظامہم، اپنے خیال میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وما یخدعون الا انفسهم، دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چل رہا، سمجھ رہے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دوسرا مطلب، یہ یخادعون اللہ کے بعد جو واو ہے، اس واو کو کہتے ہیں تفسیریہ، یہ پچھلے جملے کی تفسیر کر رہا ہے۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، یعنی ایمان والوں کو، یعنی ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، گویا کہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تیسرا مطلب، یخادعون اللہ، یخادعون رسول اللہ،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں تو سمجھو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو دھوکہ حقیقت میں نہ اللہ کو ہے، نہ رسول اللہ کو ہے، نہ ایمان والوں کو ہے، دھوکہ اپنے آپ کو ہے، اور انہیں اس بات کا احساس اور شعور نہیں ہے۔ جی فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض سے مراد نفاق کا مرض، منافقت کا مرض، فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کیا، بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں، جو منافقت بڑھتی گئی، جو اللہ کی آیتیں نازل ہوتی گئیں، وقت گزرتا گیا، منافقت کا مرض بڑھتا گیا۔ آج ایک عادت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے، اگلے سال تک وہ عادت ہماری مزاج کا حصہ بن جائے گی۔ ابھی الحمدللہ ہمارا دوبارہ قرآن مجید کا درس نیا شروع ہوا ہے۔ اگر ہم روٹین بنا لیں گے تو اگلے سال تک مسلسل ہماری یہ روٹین رہی، جس دن قرآن کا درس نہیں ہوگا ہمیں سکون ہی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے گی۔ نیکی کا کام شروع کر لیں تو وہ بھی مزاج کا حصہ بن جاتا ہے، اور کوئی غلط کام شروع کر لیں تو وہ بھی مزاج کا حصہ بن جائے۔ ایک پودا آج ہم نے لگایا، اگلے سال تک درخت بنا ہوگا، اگلے سال لگایا تو پودا رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے دلوں میں منافقت کا مرض پیدا کر لیا، تو پھر ہر چیز تو بڑھتی ہے نا، ایمان بھی بڑھتا ہے اور نفاق بھی بڑھتا ہے۔ انہوں نے نفاق پیدا کیا تو فزادہم اللہ مرضا، مرض بڑھتا ہی گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ وہ جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، مت فساد کرو زمین میں، تو ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، ایمان والوں کو اپنی جگہ پہ فٹ کرتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کو جا کے ہم، تو یہ فساد مت پھیلاؤ زمین میں۔ قالوا، تو وہ منافق کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ او جی ہم نے بالکل سب کے ساتھ فٹ طریقہ رکھا ہوا ہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا، الا انہم هم المفسدون، خوب سن لو، الا حرف تنبیہ۔ ہم جاتے ہیں نا روڈ کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے، خبردار، یعنی متوجہ ہو جاؤ، یہ وہ ہے الا، خبردار ہو جاؤ بھائی، متوجہ ہو جاؤ۔ انہم، بے شک وہ منافق، هم المفسدون، وہی ہیں فساد کرنے والے، ولیکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ میں نے کہا ابھی جناب صبح کا وقت ہے، رشید صاحب بولے نہیں جی شام کا وقت ہے۔ صبح نہیں ہے، کیا ہے؟ شام ہے، بیچ میں آ گیا صلح کرنے والا۔ تسی بھی ٹھیک کہہ رہے ہو تو یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ یہ بات اس کی درست ہے؟ نہیں۔ جب اتنا تضاد ہو، ایک صبح بتائے دوسرا شام بتائے، ایک دن بتائے دوسرا رات بتائے، ایک ایمان بتائے دوسرا کفر بتائے، ایک ختم نبوت بتائے اور دوسرا مرزے کی نبوت سمجھائے، نعوذ باللہ، ایک آدمی توحید بتائے دوسرا شرک بتائے، دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ زور سے بولو۔ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ دونوں ٹھیک ہے اور کہے کہ میں بڑی اصلاح کر رہا ہوں، تو یہ اصلاح نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خوب سن لو، اصل فساد ہی یہی ہے۔ ایک آدمی بکرے کا گوشت بیچ رہا ہے، دوسرا اس کے اندر گدھے کا گوشت بھی مکس کر رہا ہے، جیسے کہ کل کی خبر آپ نے سنی ہوگی، ماشاءاللہ اسلام آباد میں شنواریاں بڑی کھائی ہیں، اور اسلام آباد کے اندر غالباً 35 کلو کتنا خبر میں آیا ہے، 25 من گدھے کا گوشت ماشاءاللہ سے برآمد ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے اسلام آباد میں جی باہر بھیج رہے تھے، جی نہیں ہمیں نہیں کھلایا، چلو شکر ہے بچ گئے۔ بہرحال ایک آدمی گائے کا گوشت بیچ رہا ہے، دوسرا گدھے کا بیچ رہا ہے۔ بندہ کہ چلو یار یہ بھی کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، جو گدھے کا بیچ رہا ہے اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ غلط کر رہا ہے، ورنہ تو اصلاح نہیں ہے، ورنہ تو الٹا فساد ہے، ورنہ تو ظالم کے ساتھ تعاون ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں ان آیتوں میں کہ منافق کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے اور سمجھتے ہیں ہم صلح کر رہے ہیں. یہ صلح اور اصلاح کی بات نہیں، یہ اصل فساد کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے. آگے جی منافقین کی اور نشانی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے یہ لوگ. الناس سے مراد لوگ اور لوگوں سے مراد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منافقوں سے کہا جاتا ہے ان مخلص صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی طرح ایمان لاؤ. جواب قالو، تو وہ منافق کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. صحابہ اکرام کو کیا کہتے تھے؟ السفہاء، بے وقوف ہیں جی، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، ان کی تو بات ہی رہنے دو. صحابہ اکرام اتنے مخلص تھے، اتنے مخلص کہ سب کچھ لٹانے والے، اور یہ بے ایمان ان کو بے وقوف کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، ہر چیز لٹائی جا رہے ہیں. اور ایک عالم نے بات فرمائی، غالباً مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، انہوں نے فرمایا کہ آج اگر صحابہ کرام یہاں آ جائیں اور ہمیں دیکھیں اور ہم ان کو دیکھیں تو ہم بھی ان کو یہی کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے. کیوں؟ کہ ہمارے اندر اتنی دنیا دلوں میں رچ بس گئی ہے، جیسے ان منافقین کی حالت بنی ہوئی تھی کہ ان کو یہ کام بے وقوفانہ کام لگتے تھے. اللہ کے نام پہ جس نے سب کچھ لٹا دیا، اللہ کے نام پہ سب کچھ لٹا کے خود ٹاٹ کا لباس پہن لینا، لوگ یہ کہ یار پاگل، وہ اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے یار، ایسے کہیں گے یا نہیں؟ ہم کہیں گے. اللہ کے نام پہ سب کچھ لٹا کے خود فقیر بن کے رہ رہے ہیں، ہم کہو یار اس طرح نہ کرو، اتنا بھی تو نہیں ہوتا. آج ہم بھی یہی حالت ہے ہماری بھی. تو صحابہ کرام کے تو یہ مزاج تھے. تو یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ یہ بے وقوف ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں نفع نقصان کا. اللہ کا جواب سنیے جی، الا انہم، پھر الا حرف تنبیہ، خبردار، خوب سن لو، انہم، بے شک وہ منافق، ہم السفہاء، وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، وہ علم نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں، حقیقت میں وہ بڑے بے وقوف ہیں. صحابہ تو کامیاب ہیں، آخرت کا سودا کر رہے ہیں. چھوٹا سا واقعہ، ایک دفعہ نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے شکایت لگائی 2 یتیم بچوں کی. وہ جی کھجور کا درخت ہے میرا اور یہ پتھر مار کے کھجوریں گراتے ہیں. حضور نے پوچھا کس کے بچے ہیں؟ جی یتیم بچے ہیں، باپ شہید ہو گیا. آپ نے کہا یار یہ یتیم بچوں کو دے دے کھجور کا درخت، تجھے اللہ نے اتنا دیا، ایک درخت ان بچوں کو دے دے، آخرت میں میں تجھے جنت کے کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں. اب وہ بندہ منافق تھا، انہوں نے کہا جی نہیں میں تو یہ سودا نہیں چاہیے، میں نے تو شکایت لگائی، آپ انہیں منع کریں، آپ مجھے کہہ رہے درخت ان کو دے دے. عجیب بات ہے جی. ایک مخلص صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، وہ جنت کا کھجور کا درخت صرف اسے ملتا ہے یا کسی اور کو بھی مل سکتا ہے؟ آپ نے کہا جو ان یتیم بچوں کو کھجور کا درخت دے گا اسی کے ساتھ وعدہ ہے. اس صحابی نے منافق سے کہا جلدی میرے ساتھ سودا کر، کتنا لینا ہے اس درخت کا؟ نے کہا تو کتنا دے گا؟ اس نے کہا وہ میرا باغ سارے کا سارا ہی تو لے لے اور یہ مجھے دے دے. اب یہ دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو سودا اچھا نہیں ہے، اور انہی باتوں کی وجہ سے وہ بیوقوف کہتے تھے. بڑا خوش ہوا کہ جناب پورا باغ مل گیا، لیکن اللہ کی قسم وہ مخلص صحابی اس سے زیادہ خوش ہوا کہ دنیا کا ایک باغ دے کر میں نے جنت کا سودا کر لیا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ بیوقوف نہیں، تم بیوقوف ہو کہ جنت تمہارے پاس آئی تم نے ٹھکرا دی. انہوں نے تو جنت کو خرید لیا ہے، تو بیوقوف تم وہ اصل میں سمجھتے ہو کہ یہ بیوقوف ہیں. الا انہم هم السفہاء، خوب سنو کہ بے شک وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور منافقین کی عادت
اور ان کی حالت اور پہچان، وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، صرف تم ایمان والے نہیں ہو، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اور جب خلوت اختیار کرتے، جب علیحدہ ہوتے اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے باقی سرداروں کی طرف، شیطانوں سے مراد کفر کے سرغنے، وہ بڑے بڑے کافر، ان کے بعد جب الگ ملتے، قالوا تو کہتے انا معکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اچھا ادھر کیوں گئے تھے کہ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ٹھٹھا مذاق کرنے والے تھے۔ وہ صحابہ کرام کو ویسے خوش کر رہے تھے جی، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ حالت ہے منافقوں کی۔ اللہ فرماتا ہے اچھا میرے نبی کے صحابہ سے ٹھٹھے کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، سنو اللہ یستہزئ بہم، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے ان کے ساتھ، اللہ ٹھٹھا کرے گا ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اپنی سرکشی میں، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اللہ ٹھٹھا کرتا ہے کا کیا مطلب ہے جی؟ مطلب یہ ہے اللہ ان کو اس ٹھٹھے کی سزا دے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھے، کلاس میں بچے پڑھ رہے ہیں اور ایک بچہ شرارتیں کر رہے ہیں، استاد نے آواز دی کیا کر رہے ہو؟ او جی میں کھیل رہا ہوں۔ ادھر آ، میں کھیلتا ہوں تیرے ساتھ۔ استاد کیا کہتا ہے؟ ادھر آ۔ کیا مطلب ہے؟ استاد آئے گا اس کے ساتھ کھیلے گا یا اس کو دو چار لگائے گا؟ لگائے گا۔ یہ جو کہہ رہا ہے میں کھیلتا ہوں، یہ اس کے اس فعل کی سزا کے طور پہ، سزا کا نام بھی وہ رکھ دیا گیا ہے اس کو ڈانٹنے کے لیے۔ بالکل یہ وہی بات ہے، منافقوں نے کہا ہم ٹھٹھا کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آگے آؤ میں ٹھٹھا کروں گا تمہارے ساتھ۔ ٹھٹھا کیا ہوا؟ تم نے کیا دیکھا ہے؟ جب میں ٹھٹھا کروں گا نا تمہیں جہنم میں پھینکوں گا، وہ ہوگا ٹھٹھا، پھر تمہیں لگے گا پتہ۔ اور جیسا کہ سورۃ الحدید میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، پیچھے پیچھے یہ بھی چل پڑیں گے اور سمجھیں گے کہ شاید ہم بھی کامیاب ہو گئے، بھئی آج بھی ہمارا فراڈ چل گیا۔ اچانک کیا ہوگا؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اچانک ایک دیوار حائل ہو جائے گی، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، ادھر رحمت اور ادھر عذاب ہوگا، اور یہ پھر چیخیں گے رکو رکو ہمیں ٹھہرو، ہمیں بھی روشنی میں چلنے دو۔ کہا جائے گا قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا، روشنی یہاں نہیں ملتی، دنیا سے لے کر آنی تھی۔ اب جنتیوں کے پیچھے پیچھے یہ بھی چل رہے تھے اور آگے تک ان کو جانے دیا گیا، یہ خوش ہو رہے تھے کہ بادشاہ ہم تو کامیاب ہو گئے، جنت کے قریب پہنچ گئے، اچانک دھر لیے گئے، یہ ہے جو دنیا میں تم ٹھٹھا کرتے تھے آج تمہارے ساتھ ہو گیا، اصل ٹھٹھا یہ ہوا تمہارے ساتھ۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ٹھٹھا کرے گا، یعنی ٹھٹھے کی سزا دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتے، مد جو ہے نا، مد جس حرف پر مد ہوتی ہے نا اس کو لمبا کرتے ہیں۔ مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبا کرنا۔ جیسے اگلی آیت کے پہلے حرف لفظ میں دیکھیں اولئک ہے نا، لام کے اوپر مد ہے نا، لمبا کرتے ہیں۔ تو جو چیز لمبی ہوتی ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، رسی کھینچی ہوئی ہو نا سخت ہوتی ہے، لمبی ہو گئی ڈھیلی ہو گئی۔ وَيَمُدُّهُمْ اللہ لمبا کرتا ہے یعنی ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، طغیانی کہتے ہیں سرکشی۔ آج کل سیلابی ریلوں میں آپ نے سنا ہوگا سمندر میں طغیانی آئی ہوئی ہے، ڈیم بادشاہ بپھر گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سرکشی اور طغیانی میں، میری نافرمانی میں حد سے بڑھ رہے ہیں، یا مہون اندھے ہو رہے ہیں، اللہ بھی اور ڈھیل دیتے، ہوتے رہو ہوتے رہو، دھر لیے جاؤ گے اچانک۔ اور انجام، رزلٹ، نتیجہ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا، خرید لیا گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ ایک طرف ہدایت تھی، ایک طرف ایمان تھا اور ایک طرف کفر تھا، ان بد نصیبوں نے کفر کو چن لیا۔ فما ربحت تجارتہم، پس فائدہ نہ دیا ان کی تجارت نے،
وما كانوا مهتدین، اور یہ ہدایت پانے والے بھی فائدہ تو نہ ہوا نا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے۔ تو یہ منافقین کا ذکر ہم نے پڑھا، جلدی سے ایک دفعہ ترجمہ پھر سن لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ ہی کو، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے پس اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ان کے لیے کہ فساد نہ کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خوب سنو خبردار ہو جاؤ بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کے لیے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے، قالوا، تو جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف۔ الا انہم هم السفہاء، خوب سنو بے شک وہی ہیں بے وقوف۔ ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو ٹھٹھا کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے ان کے ساتھ، ویمدہم، اور ڈھیل دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں اندھے ہوتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، بس فائدہ مند نہ ہوئی ان کی تجارت۔ وما کانوا مہتدین،